لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے انتہائی واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہر مسلمان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضرور ہوتی ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر کوئی بھی مسلمان وہ کامل مسلمان بن نہیں سکتا. جب تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی احبیت جب تک کسی مسلمان کے دل میں نہ ہو اس وقت تک وہ کامل مسلمان نہیں بن سکتا. ہر مسلمان کا یہ اولین فریضہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، اور اسی محبت میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، مبارک سیرت اور مبارک نقش قدم کو اپنا اوڑھنا اور اپنا بچھونا بنا لے. ہمارے مشائخ اعظام رحمہم اللہ محبت کے بارے میں مختلف باتیں ارشاد فرماتے ہیں. چنانچہ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے المحبت ایثار المحبوب، کہ محبت نام ہے اس چیز کا کہ انسان ہر عمل میں اپنے محبوب کے عمل کو ترجیح دے. اور بعض حضرات نے یہ کہا المحبت اتباع المحبوب، کہ محبت نام ہے اس چیز کا کہ انسان ہر عمل میں اپنے محبوب کے نقش قدم پر چلے. اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا المحبت دوام الذکر للمحبوب، کہ محبت نام ہے اس بات کا کہ محبت کرنے والا ہر وقت اپنے محبوب کو یاد رکھے. اور محبوب کو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر اور زندگی کے ہر لمحے میں وہ اپنے محبوب کے نقش قدم پر چلے اور اپنے محبوب کے طریقوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کے چلے.
قرآن و سنت کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین اس بات کو واضح فرماتے ہیں کہ میرا پیغمبر آپ تمام انسانوں سے کہہ دیجئے ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها، کہ میرا پیغمبر آپ ان لوگوں کے سامنے ہر اس رشتے کو گنوا دیجئے کہ جس سے کائنات میں انسان سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ سب سے زیادہ محبت انسان کو اپنے والدین سے ہوتی ہے، اپنی اولاد سے ہوتی ہے، اپنے بہن بھائیوں سے ہوتی ہے، اپنی بیوی سے ہوتی ہے، اپنے خاندان والوں سے ہوتی ہے، اور اپنی تجارت کہ جس کے بند ہونے کا اسے ڈر ہوتا ہے، اور اپنے مال سے محبت ہوتی ہے جو انسان کماتا ہے، اور اپنے اس گھر سے محبت ہوتی ہے کہ جس گھر میں انسان رہتا ہے۔ فرمایا میرا پیغمبر آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ ان تمام چیزوں سے زیادہ محبت اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ نہیں ہے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ ان تمام انسانوں سے اور ان تمام چیزوں سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک کامل مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ تمام انسانوں میں زیادہ محبت میرے ساتھ نہ کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کے عرض کی، یا رسول اللہ، میرا اللہ گواہ ہے کہ میں آپ سے ہر چیز سے بڑھ کر زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، کہ تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک کامل مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک وہ اپنی جان سے بھی زیادہ میرے ساتھ محبت نہ کرے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے نبی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اور جس نے آپ پر قرآن جیسی عظیم کتاب نازل کی ہے، عمر اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الآن یا عمر، اب تم کامل مسلمان بنے ہو، اب تم کامل ایمان والے بنے ہو جب کہ تم اپنی جان سے بھی زیادہ محبت میرے ساتھ کرتے ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قرآن و سنت کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو ہمیں یہی درس ملتا ہے، یہی سبق ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت وہ ہر چیز سے بڑھ کر ہمیں ہونی چاہیے۔ اب اس محبت کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا، اس کا ثمر اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، قیامت کب واقع ہوگی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے قیامت کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ کوئی تیاری خاص تو نہیں ہے، نہ کوئی اتنی نمازیں نوافل، نہ کوئی روزے، نہ کوئی اتنی بڑی بڑی عبادات، ہاں اتنی بات ضرور ہے، احب اللہ ورسولہ، کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انت مع من احببت، کہ کل کو قیامت کے دن
تم اسی کے ساتھ ہوگے کہ جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو۔ المرء مع من احب، کہ کل کو قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا کہ جس کے ساتھ وہ دنیا کی زندگی میں محبت کیا کرتا تھا۔ تو ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت بھی کرنی ہے، اور اس محبت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کل کو قیامت کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں میں ہمیں جگہ مل جائے گی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں میں ہمیں مقام مل جائے گا، جگہ نصیب ہو جائے گی۔ اب بات آ جاتی ہے کہ ایک ہے زبانی طور پر اس بات کا اقرار کر لینا کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہمارے دل میں آپ کی محبت سب سے زیادہ ہے، ایک ہے زبان سے اقرار کرنا، اور دوسرا اپنے عمل سے اس بات کا ثبوت پیش کرنا کہ واقعی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر ہے، کائنات کے ہر انسان سے بڑھ کر ہے۔ ہم اپنی آل اولاد، اپنے والدین، اپنے رشتہ دار، سب سے زیادہ محبت اپنے رسول سے کرتے ہیں، تو اس کے لیے عملی طور پر ثبوت پیش کرنا ہو، اور عملی طور پر ثبوت پیش کرنے کے لیے سب سے پہلا کام کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا گویا پہلا تقاضا ہے، اور وہ یہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا احترام ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ عزت اور احترام جس مسلمان کے دل میں نہیں ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا، وہ انسان اپنے دعوی محبت کے اندر بالکل جھوٹا ہے، وہ سچ نہیں بول رہا، وہ سچا نہیں ہے۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، تو میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارد گرد جمع ہیں، کأنما علی رؤوسہم طیرا، اور صحابہ کرام اتنے ادب کے ساتھ بیٹھے ہیں جیسا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ اگر سر پہ کسی کے پرندہ بیٹھا ہو تو وہ اپنا سر یوں جھکا کے بیٹھے گا، اپنے سر کو حرکت نہیں دے گا، اگر حرکت دے گا تو وہ پرندہ اڑ جائے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محفل میں اور آپ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے تو اتنے ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی بندے آ جاتے مسئلہ پوچھنے کے لیے، حدیث مبارکہ سننے کے لیے، تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پہلے اپنی باندی کو بھیجتے کہ جاؤ پوچھو کہ یہ میرے پاس کیوں آئے ہیں۔ اگر وہ کہتے کہ کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو حضرت ان کو اپنی محفل میں بلا لیتے، مجلس میں بلا لیتے، اور اگر وہ یہ کہتے کہ ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کوئی حدیث سننی ہے تو پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ غسل فرماتے، اور غسل فرمانے کے بعد جبہ پہنتے، خوشبو لگاتے، امامہ باندھتے، اور بڑے ادب اور احترام کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ان کو سنایا کرتے تھے۔ ابو ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جب حدیث مبارکہ بیان کی جائے اور سننے والوں کو چاہیے کہ وہ اس کا ادب ایسے ہی کیا کریں کہ جیسے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب کیا کرتے تھے، ایسا ادب آج بھی کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے اگر وہ راہ چلتے پیدل کہیں جا رہے ہوتے اور راستے میں ان سے کوئی حدیث پوچھ لیتا، حدیث سننے کی کوئی درخواست کرتا، تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اسے حدیث نہیں سناتے تھے۔ یہ بھی کوئی ادب ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث سننے کا؟ ادب اور احترام یہ ہے کہ مسجد میں جا کر، مدرسہ میں جا کر، امام کے گھر جا کر، محدث کے گھر جا کر اس سے حدیث سنی جائے، اس سے حدیث پڑھی جائے، راہ چلتے نہیں۔
آج تو ہمارے دلوں میں ادب اور احترام ہی نہیں ہے قرآن و سنت کا، قرآن و حدیث کا، کہ راہ چلتے مسئلہ پوچھیں گے، راہ چلتے کسی حدیث کا پوچھیں گے، اس لیے کہ وہ عزت اور وہ احترام جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک ارشادات کا ایک مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا احترام ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا دوسرا تقاضا وہ یہ ہے کہ ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے براہ راست شاگرد ہیں، جنہوں نے قرآن کو اترتا دیکھا ہے، جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ براہ راست نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سنی ہیں، ان کی بھی محبت ہونی چاہیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آل بیت، ان سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ یہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا تقاضا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من حافظنی فی اصحابی، کہ جس نے میرے صحابہ کی ناموس کی حفاظت کی، جس نے میرے صحابہ کرام کی عزت اور احترام اور ان کی حرمت کی حفاظت کی، فرمایا کل کو قیامت کے دن میں محمد ان کا محافظ بن جاؤں گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل کو قیامت کے دن ان کی حفاظت کروں گا۔ جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا وہ ایسے ہے گویا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا ہے۔ اور آل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من احبنی، کہ جو شخص میرے ساتھ محبت کرے، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، اور ان دونوں کے ساتھ یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین سے محبت کرے، وَأَبُوهُمَا وَأَبَاهُمَا، اور ان کے والد سے محبت کرے یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وَأُمَّهُمَا، اور ان کی والدہ یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محبت کرے، فرمایا کل کو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا۔ تو صحابہ کرام سے محبت، آل بیت اطہار سے محبت، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل ہے، محبت کا ثبوت ہے، محبت کا تقاضا ہے۔ اگر صحابہ کرام میں سے کوئی کسی ادنا سے ادنا صحابی کی بھی گستاخی کا ارتکاب کرے گا، وہ ایسے ہے جیسے اس نے براہ راست حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی گستاخی کی، اور جس نے حضور کی گستاخی کی وہ مسلمان نہیں، وہ پکا کافر ہے۔ تو صحابہ کرام کی بھی محبت ہو، آل بیت اطہار کی بھی محبت ہو، یہ تقاضا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا۔ اور تیسرا تقاضا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اگر میں زبان سے اس بات کا دعوے دار ہوں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے مجھے محبت ہے، اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنی ماں سے بڑھ کر، اپنے خاندان والوں سے بڑھ کر، اپنی تجارت، اپنے مال و دولت سے بڑھ کر، اور جب بات آ جائے عمل کی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو اپنانے کی، تو پھر میرے قدم پیچھے کو آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ میں اپنے دعوے میں جھوٹا ہوں، میں سچ نہیں بول رہا، میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ مجھے اپنے نبی سے محبت ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ جب شادی بیاہ کے موقع پر ایک دلہن، جب اس کو زیورات سے آراستہ کیا جاتا ہے اور وہ دلہن یہ سمجھتی ہے کہ اگر میں نے اپنی انگلی کے اندر انگوٹھی پہن لی تو اس انگوٹھی نے میری انگلی کو خوبصورت بنا دیا، اگر میں نے اپنی کلائی کے اندر چوڑیاں ڈال لی تو ان چوڑیوں نے میری کلائی کو خوبصورت بنا دیا، اگر میں نے کان کے اندر بالیاں ڈال لی تو ان بالیوں نے میرے کان کی خوبصورتی کو اور نکھار دیا۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ جسم کے جس عضو پر زیور آتا چلا جائے گا وہ عضو میرے خاوند کی نظر میں خوبصورت بنتا چلا جائے گا۔ یہی نظریہ اور یہی عقیدہ ہمارا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے بارے میں ہونا چاہیے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے بارے میں ہونا چاہیے کہ میرے جسم کے جس عضو پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہوگی،
میرے جسم کے جس حصے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق عمل ہوگا، میرے جسم کا وہ حصہ اللہ کی نظر میں خوبصورت بنتا چلا جائے، اور میرے جسم کا جو حصہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف ہوگا، وہ حصہ اللہ کی نظر میں مبغوض ہوگا، وہ حصہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا بنیادی تقاضا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو صحابہ کرام موجود تھے، آپ بیان فرما رہے تھے تو فرمایا اجلسو، سب بیٹھ جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ مسجد کے دروازے پر موجود تھے، ادھر ہی بیٹھ گئے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ یہاں دھوپ پر بیٹھ گئے اور مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم میرے کانوں میں پڑا تو اس کے بعد میرے لیے اور کوئی صورت نہیں تھی، میرے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے آنے کے بعد یہ سوچوں کہ دھوپ ہے یا چھاؤں، مسجد کا دروازہ ہے یا مسجد کا صحن ہے، مسجد کا حال ہے یا برآمدہ ہے۔ اب یہ سوچنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے نبی کا حکم میرے کانوں میں پڑ گیا، اجلسو، بیٹھ جاؤ، تو میں بیٹھ گیا۔ یہ ہوتا ہے عمل۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے، ایک موقع پر اللہ کے نبی نے مسجد نبوی میں ارشاد فرمایا کہ یہ باب النساء، مسجد نبی کے دروازے تھے، تو فرمایا کہ یہ دروازہ عورتوں کا دروازہ ہے، اور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اس دروازے سے صرف عورتیں گزریں، کوئی مرد نہ گزرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں اس دروازے سے کبھی نہیں گزرا، مسجد میں عورتیں ہوں یا نہ ہوں، اس دروازے سے میں کبھی نہیں گزرا۔ اس لیے نہیں گزرا کہ میرے نبی کی چاہت یہ تھی کہ اس دروازے سے عورتیں گزریں، مرد نہ گزریں۔ یہ ہے محبت، اور یہ ہے اس محبت کا عملی ثبوت جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے دیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن گلی کے اندر شور سا محسوس ہوا، اپنے بیٹے انس کو بھیجا کہ جاؤ بیٹا دیکھو گلی میں شور کیسا ہے۔ حضرت انس باہر نکلے تو دیکھا کہ اعلان کیا جا رہا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، الا، سارے سن لو، ان الخمر قد حرمت، شراب حرام قرار دے دی گئی شریعت میں۔ اسی وقت یہ اعلان سنا، گھر میں جتنے بھی شراب کے مٹکے پڑے ہوئے تھے، اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ یہ سارے مٹکے اٹھاؤ اور جا کر مدینہ کی گلیوں میں شراب کو اونڈیل دو، ساری شراب ضائع کر دو۔ تو کسی نے پوچھا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ عادت عربوں میں بہت زیادہ تھی شراب پینے کی، اس کو آہستہ آہستہ حرام کرنا چاہیے، ایسے اچانک یہ اعلان کر دیا۔ تو جواب میں ارشاد فرمایا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم آ گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اعلان ہو گیا، اب ہمارا نقصان ہو یا فائدہ؟ جب اللہ کے نبی کی طرف سے اعلان ہو گیا تو اب یہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اگرچہ اس سے پہلے اللہ نے قرآن میں بھی ارشاد فرما دیا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہ اس میں نقصان بھی ہے فائدہ بھی ہے۔ فرمایا کہ کوئی بات نہیں، جب اللہ نے اعلان فرما دیا حرام ہے، اب فائدہ ایک نہیں لاکھوں اس میں فائدے ہوں، پھر بھی میں اس کو پوری زندگی ہاتھ نہیں لگاؤں، ساری کی ساری اونڈیل دوں۔ ایسا اتباع، اور یہ صرف صحابہ کرام میں نہیں، شاید آپ یہ سمجھیں کہ وہ تو بڑی اعلیٰ ہستیاں تھیں، بڑا افضل اور بڑا اعلیٰ درجے کے لوگ تھے، انہوں نے تو اس پہ عمل کیا۔ آپ اپنے قریب کے دور میں دیکھ لیں، قریب کے زمانے میں دیکھ لیں، اکابرین امت کو دیکھ لیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انگریز کی فوج ان کے پیچھے لگی ان کو گرفتار کرنے کے لیے، تو 3 دن کے لیے یہ روپوش ہو گئے۔ اب 3 دن گزرنے کے بعد یہ خود بخود باہر نکل آئے۔ ساتھیوں نے کہا کہ حضرت آپ کیوں باہر نکلے ہیں، یہ تو آپ کو پکڑ کر پھانسی پہ چڑھا دیں گے۔ تو حضرت نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھا، میں نے 3 دن تک آپ کی زندگی کا مطالعہ کیا، پوری زندگی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن اور 3 راتوں سے زیادہ روپوش نہیں ہوئے،
تو میں تو ان کا امتی ہوں، میرے ضمیر نے بھی یہ گوارا نہیں کیا کہ میں 3 دن سے زیادہ روپوش ہو جاؤں، اب چاہے انگریز مجھے پکڑتا ہے پکڑ لے، پھانسی پہ چڑھاتا ہے چڑھا دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت 3 دن تھی، میں نے اس سنت پر عمل کیا اور میں باہر نکل آیا، یہ ایسا عمل تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا آج ہمیں بھی عملی ثبوت دینے کی ضرورت ہے، اور وہ عملی ثبوت کیا ہے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک تعلیمات پر عمل کر کے دکھائیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کریں۔ سب سے پہلا تقاضا آپ کی عزت اور احترام ہمارے دل میں ہو، دوسرا تقاضا صحابہ کرام اور آل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محبت ہمارے دل میں ہو، تیسرا تقاضا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل ہو، آپ کی سنت کے مطابق ہم زندگی گزاریں، اور چوتھا تقاضا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کثرت سے کریں، درود شریف کثرت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑھا جائے۔ اور ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اور آپ کے صحابہ کرام سے اور آل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے بغض رکھے، ہمیں بھی اس کے ساتھ بغض رکھنا چاہیے، کہ جو محبت کرتا ہے اللہ کے نبی سے ہم بھی اس سے محبت کریں گے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تقاضا ہے۔ اور جو آل بیت اطہار سے محبت رکھے ہم بھی اس سے محبت رکھیں گے، یہ اللہ کے نبی کی محبت کا تقاضا ہے۔ اور یہ بھی اللہ کے نبی کی محبت کا تقاضا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صحابہ کرام اہل بیت اطہار جو ان سے بغض رکھے گا ہم بھی اس سے بغض رکھیں، جو ان سے معاذ اللہ نفرت کرے ہماری بھی اس سے نفرت ہوگی، یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تقاضا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت نصیب فرما دیں، اور آپ کی محبت کے جو تقاضے ہیں انہیں بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔